السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اینڈ جہاں پر بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، آپ کو یہ یاد رہے گا کہ آپ اس کے ہیں جو آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. آئی ویلکم یو ٹو مائی چینل ایوری ون. میرا نام ہمنا ہے اور میں یہ پوڈ کاسٹ بناتی ہوں خود سے خدا تک کا راستہ. اس میں شیئر کرتی ہوں وہ انسائٹس جو مجھے میرے دل سے آتی ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ وہ جو بھی چیز ہم تک پہنچنی ہے وہ ہم تک کسی نہ کسی کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے ہمیں پہنچ ہی جائے گی. اور یہ سوچ کے ساتھ میں بناتی ہوں یہ پوڈ کاسٹ کہ جیسے میں خدا کی طرف اپنا راستہ کارو کر رہی ہوں، اسی طرح سے آپ لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے خدا کو یاد کریں، اس کے ہونے کے احساس کو سیلیبریٹ کریں اور ہم ساتھ مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس کی طرف آگے بڑھیں. بار بار میرے دل میں ایک ہی بات کا خیال آتا ہے کہ اللہ میاں کہتے ہیں کہ اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے دل کی کنڈیشن پر غور کرو. آپ کے دل میں آپ کا اللہ رہتا ہے اور ہم جب اپنے دل کو مار کر جیتے ہیں تو ہم اس کے کنیکشن کو بیسکلی مار کر جی رہے ہوتے ہیں. ہم جب سوچتے ہیں کہ اکثر اوقات بچپن میں کہا جاتا ہے دماغ استعمال کرو، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، دل کا کیا کرنا ہے، دل کی باتیں مت سنو، اور ایسی باتیں ہمیں بچپن میں کہی گئی ہیں. ان باتوں کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں نا، ہم ان سے پوچھیں گے نہیں کہ یار یہ جو کہا گیا وہ ایکچولی کہا کیا گیا، کہ دل کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھنا ہے، دل کی بات کیوں نہیں سننی ہے، وہ کیوں نہیں کرنا ہے جو دل کہہ رہا ہے. ہم صرف بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں کہہ دیا گیا تو ہم دل کی بات تو نہیں ماننی، دل تو بے وقوف ہوتا ہے. بٹ قرآن میں اللہ کہتے ہیں میں تمہارے دل میں ہوں. تو جب آپ اپنے دل کی باتوں کو بے وقوفی سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریے کہ ہمارا اللہ کیوں کہے گا کہ میں تمہارے دل میں ہوں، جب دل جو ہے وہ بکواس کرنے والا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں دل دیا ہے اور دماغ دیا ہے تاکہ ہم دونوں کا استعمال کریں اور اس سے اپنی زندگی کو الائن کر کے دونوں کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھیں بیلنس میں. مگر ہم لوگ صرف اپنے دماغ کی سمارٹنس پر زندہ ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہم ایک امبیلنسڈ لائف گزارتے ہیں. دماغ سے ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں، دنیا کے رشتوں کو سمجھ سکتے ہیں، لاجیکل ہو سکتے ہیں، پریکٹیکل ہو سکتے ہیں. بٹ دل کی نظر سے جب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں، جس کو قلب العین کہتے ہیں، تو آپ کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے جو محسوس ہوتا ہے آپ اس میں چینل کر سکتے ہیں. جب آپ وہ چیز کو محسوس کریں جو نظر نہیں آ رہی ہے، جس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہے، بٹ وہ ایک احساس ہے جو آپ کے اندر ہے، وہ بیسکلی آپ کے اللہ سے آپ کا کنیکشن ہوتا ہے. اور آپ اس کی والیوم کتنا بھی لو کر لو، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ والیوم اتنی لاؤڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ دی تھنگ از ہمیں اللہ نے ایک مقصد سے بنایا ہے اور وہ مقصد جو ہے وہ ہمارے دل میں ڈال دیا ہے. اب اگر ہم زندگی بھر دماغ سے کام کرتے رہے تو ہم دنیا کے لیے جیتے رہیں گے، دنیا سے اٹیچ رہیں گے، دنیا کی چیزوں میں ڈسٹریکٹ ہو کے رہ جائیں گے. جب ہم دل سے کام کریں گے تو ہم غیب پر ایمان لا کر کام کریں گے، کیونکہ ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوگا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، ہمیں کوئی پریکٹیکل راستہ نہیں دکھ رہا ہوگا، مگر ہمارے دل یہ کہے گا کہ نہیں، ایک سیکنڈ، اس بات کے پیچھے بھی کوئی بات ہے. وہ بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے دکھ نہیں رہی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، بٹ وہ میرا خدا ہے جس نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے. یہ جاب کی چاہت، وہ شخص کی چاہت،
وہ کچھ بھی جو آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، آپ کے دل میں اس نے اس چاہت کو، اس جستجو کو، اس احساس کو کسی مقصد سے ڈالا ہے۔ جب تک آپ اپنے دل سے دوستی نہیں کریں گے اور اپنے دماغ کو ہی اہمیت دیتے چلے جائیں گے، آپ صرف دنیا کے ہو کر رہ جائیں گے۔ دل سے آپ اللہ کی بات سنتے ہیں، دماغ سے آپ دنیا کی بات سمجھتے ہیں۔ جب آپ دنیا کی سمجھ اور دل کے اللہ کے کنیکشن کو لے کر چلتے ہیں ساتھ، تو آپ کی لائف میں ابنڈنس آتی ہے۔ وہ آپ کو راستے دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ قرآن میں کہ میں تمہیں ان جگہوں سے دوں گا جن کی تمہیں سمجھ بھی نہ ہو، جن کا تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ تو یہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ رزق تمہارا کہاں سے آئے گا، تمہیں نہیں پتہ دوستیاں تمہاری کہاں ہوں گی، تمہیں نہیں پتہ تمہارے دل میں کیا آئے گا کیا جائے گا۔ میں ڈالنے والا ہوں، میں ہوں جو اناج دیتا ہوں اس چڑیا کو جو گھر سے باہر نکلتی ہے۔ آپ نے صرف گھر سے باہر نکلنا ہے یہ سوچ کر کہ میں میرے اللہ کو آج کیسے خوش کروں۔ روز جینا ہے اس چاہت میں کہ جب میں اپنے خدا سے ملوں تو میرا دل صاف ہو، میرا دل پاک ہو۔ وہ دل جس میں آپ کا خدا ہے، اس روشنی، اس دل کی روشنی چمک رہی ہو سورج سے بھی زیادہ۔ آپ نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے بائی ناٹ کیرینگ کچھ بھی گند دنیا کا۔ دنیا کی بکواسیت نہیں آپ نے کیری کرنی ہے، آپ نے کیری کرنی ہے پیار، محبت، انسیت، کیوریوسٹی، کمپیشن، کائنڈنس، رحم دلی۔ وہ کہتا ہے میں رحمان ہوں۔ ہم نے کیا بننا ہے اپنی لائف میں، ہم نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے دنوں کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنے لمحوں کے ساتھ، پیار کو سوچ کر اس کے ساتھ دل لگا کر آگے بڑھنا ہے، یا ہم نے ڈر ڈر کے اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو نم کرنا ہے۔ دل سے جینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ساری لیئرز کو اپنے اوپر سے اتاریں، اپنے ساتھ بیٹھیں، اپنے ساتھ گفتگو کریں، اپنے آپ کو ہیل کریں۔ اور جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے، آپ اپنے خدا کو سمجھ پائیں گے۔ جب آپ اپنے خدا کو سمجھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اس نے کتنے پیار سے بنایا ہے۔ آپ وہ ہیں جس کو اس نے بنایا ہے اور واپسی بھی آپ کی اسی کے پاس ہونی ہے۔ تو پھر آپ اس دنیا کے جو جنجال ہے نا، اس میں جو پھنس کے رہ گئے ہیں، اس کے بارے میں ضرور سوچئے کہ کیسے آپ اپنے آپ کو اپنے خدا کی طرف موڑ سکیں۔ وہ ایسا کیا آپ کر سکتے ہیں اس دنیا میں جس سے آپ کا دل نہ چھٹے، آپ کی روح گانا گائے۔ آپ کے ہر احساس میں جب آپ کے خدا کی پاک محبت ہوتی ہے نا، جب آپ اس محبت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو آپ کے خدا نے آپ کے دل میں ڈالی ہے، تو پھر آپ کی لائف نا پوری آپ کے خدا کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کا اللہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ آپ کو محبت سکھاتا ہے، عشق کرنا سکھاتا ہے خود سے۔ آپ سمجھیے جیسے کہ آپ ایک ٹنل ہے، بہت اندھیرا ہے آپ میں، اور اینڈ میں جا کے ایک روشنی ہے۔ جب ہم گزرتے ہیں اس ٹنل سے تو ہم یہ تو نہیں سوچتے نا کہ یہ رک جائے گی ٹرین، یہیں پہ ہم اٹک جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، اس دنیا سے، اس زندگی سے ہم نے نکل کے روشنی کی طرف بڑھنا ہے۔ اور روشنی کی طرف آپ تبھی بڑھ سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو اندر سے پیار، محبت اور عشق کے قابل بنا لیں۔ اور وہ آپ تبھی بن سکتے ہیں جب آپ اپنے دل کو صاف کر کے وہ چیزوں کو، وہ جگہوں سے، وہ لوگوں سے اپنے آپ کو دور کریں جس سے آپ کو ہرٹ ملتا ہے، جس سے آپ کو تکلیف ملتی ہے، جس میں آپ اپنے آپ کو اپنا آپ نہیں بنا کر رکھ سکتے، جہاں پہ آپ کو چھپ چھپ کے جینا پڑتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں آپ اپنے آپ سے۔ ان جگہوں سے اپنے آپ کو ہٹا لیں
ان جگہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، ان جگہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ جب آپ جگہ بنائیں گے اپنے دل میں خدا کی، تو خدا آپ کی پوری دنیا بدل دے گا۔ جب ہم اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری لائف ایسے بدلتا ہے کہ آپ خود کو نہیں پہچان پائیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ اس کی طرف بڑھیے، آپ یقین مانیے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کا اللہ نہ دے سکے۔ وہ ہمیں وہاں سے دیتا ہے جہاں سے ہماری سوچ بھی نہ پہنچ پائے۔ وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے لوگ بھی آپ سے پیار کرنے لگے نا تو کافی نہیں ہوگا۔ اس نے آپ کو بڑے پیار سے بنایا ہے، آپ اس کے پیار کے قابل ہیں۔ آپ وہ جو پیار چاہتے ہیں، آپ وہ جو اچھی جاب چاہتے ہیں، وہ جو رشتہ چاہتے ہیں، وہ جو بھی ہے جو آپ چاہتے ہیں، وہ چاہت آپ کو آپ کے اللہ نے تحفے میں دی ہے، تاکہ اس چاہت کی وجہ سے آپ اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک کر، سر کو سجدے میں گرا کر، سر جس کے اندر آپ کی عقل ہے، عقل کو آپ سبمٹ کر کے اپنے اللہ کے آگے اپنے دل کو اونچا کر کے اس کی روشنی سے اپنے ہر راستے کو چمکا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں، کوئی میسج ملتا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اگر نہیں اچھی لگتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں 1-to-1 سیشنز دیتی ہوں اور آرٹ ورک کرواتی ہوں لوگوں سے، ان کے ساتھ مل کر ہر ویک، منڈے اور فرائیڈے کو۔ منڈے کو ہم اللہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں اور فرائیڈیز کو ہم اللہ کے ناموں سے اپنا آرٹ کریٹ کرتے ہیں۔ آپ کو آرٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چاہت ہے، ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے اللہ کو جانیں، اپنے آپ کو جانیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، ساری ڈیٹیلز نیچے دی ہوئی ہیں، آپ مجھے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سارا پیار، بہت ساری دعا آپ کے لیے۔ اللہ حافظ، آج کے لیے پھر ملیں گے۔